برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب الاولاق، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ آج اور ابھی آپ نے ہمارے عزیزم مولانا محمد عثمان صاحب قادری رضوی سے حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق اور چند دیگر باتیں مرکز سے متعلق آپ حضرات نے اور ہم نے سماعت کی۔ چونکہ یہ مہینہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلانے والا مہینہ ہے، اس نسبت سے تقریر بھی آج اسی عنوان پر ہوئی اور ہوگی۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہم قیامت میں انسانوں کو بلائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس، تمام انسانوں کو ہم بلائیں گے۔ کیسے بلائیں گے؟ بامامہم، ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے شریعت کے بھی امام ہیں اور طریقت کے بھی امام ہیں۔ شریعت کے امام اور طریقت کے امام ہیں۔ شریعت کے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہ 4 امام شریعت کے ہیں، بولیے، یہ شریعت کے 4 امام ہیں۔ اور طریقت کے 4 امام ہیں، سرکار غوث پاک یہ طریقت کے امام ہیں، حضور سیدنا غریب نواز طریقت کے امام ہیں، بابا شہاب الدین سہرورد یہ طریقت کے امام ہیں، حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند یہ طریقت کے امام ہیں۔ تو الحمدللہ ہم حشر کے میدان میں بلائے جائیں گے، اے حنفیو قادریو چلے آؤ رب کی بارگاہ، اے شافعیو قادریو چلے آؤ رب کی بارگاہ۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، 4 ائمہ کا عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں، 4 ائمہ کا عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسائل میں اختلاف ہے۔ جس امام اعظم نے کہا ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا یہ سنت رسول ہے، تو امام شافعی نے حدیث کے ثبوت میں ہاتھ کو ناف کے اوپر باندھنا سنت قرار دیا۔ وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور یہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ مسائل بتائے قرآن حدیث کی روشنی میں بتائے، امام شافعی نے جو مسئلے بتائے وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے۔ اور یہ بھی اعلان فرما دیا ائمہ کرام نے کہ اگر ہمارا کوئی بیان کیا ہوا مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف نظر آئے تو ہماری بات پر عمل نہ کرنا، قرآن و حدیث پہ عمل کرنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری امام اعظم ہو یا مولانا
امام مالک ہو، کسی بھی امام نے ایسا کوئی مسئلہ بیان ہی نہیں کیا جو قرآن سے ٹکرا رہا ہو یا حدیث مصطفیٰ سے ٹکرا رہا ہو. جو کہا اس کی روشنی میں فرمایا. سبحان اللہ. یہ ان کی تقوی والی بات ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا اپنی طرف سے، اگر ہماری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نظر آئے تو ہماری بات پہ عمل نہ کرنا، قرآن و حدیث پہ عمل کرنا. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہنی طاقت کا عالم یہ ہے، فقاہت کا یہ عالم ہے، دور بھی نگاہیں ہیں، بڑے سے بڑے لا ینحل مسائل کو آنن فانن حل فرما دیتے ہیں. ایسے مسئلے آدمی سوچتے سوچتے زندگی گزر جائے، حل نہ کر سکے. جیسا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو اس بنگلے سے نیچے اترے گی تو کچھ پہ طلاق، اور اگر تو نیچے سے اوپر کو آئے گی تو بھی کچھ پہ طلاق. ایک مسئلہ اس سے ملتا جلتا میں نے پہلے بیان کیا تھا، پانی سے متعلق. لیکن یہ مسئلہ الگ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس عورت کے والد آئے جس کے شوہر نے ایسی بات شرط لگ دی کہ تو نیچے نہیں جا سکتی اور نیچے گئی تو اوپر نہیں آ سکتی، آئی تو کچھ پہ طلاق. کیا کرنا ہے؟ اور کیجیے، سوچیے ذرا، دماغ لڑائیے. آپ بھی ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، آپ حضرات بھی ماشاءاللہ کمپیوٹر چلاتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے آپ ماشاءاللہ، سب کچھ کرتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہے ماشاءاللہ. ذرا دماغ لڑائیے نا. ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا نیچے اتری کی طلاق، اوپر گئی کی طلاق، کیا کرنا آپ نے؟ سوچیے. ٹائم دوں آپ کو ایک ہفتے کا، ایک ہفتہ نہیں زندگی بھر گزار لو، حل نہیں کر سکتے ہم، ہمارے میں وہ لیاقت و صلاحیت نہیں ہے. تو امام اعظم نے فرمایا کہ تم اپنی گود میں اپنی بیٹی کو نیچے لے آؤ یا نیچے سے اوپر لے جاؤ، طلاق لاتے نہیں ہوتے. تو محترم دوستو، گود میں اٹھا کر لانے سے وہ حکم نہیں لگے گا جو چلنے سے لگتا ہے. شوہر نے چلنے کی بات کی تھی، تو اگر تم نیچے چلتی بھی آئے گی تو طلاق، اوپر چڑھے گی تو طلاق. تو چڑھنے اترنے کا تعلق قدموں سے ہوتا ہے. جب اس نے اپنے قدم استعمال ہی نہیں کیے، کسی کے سہارے نیچے اتر گئی، کسی کے سہارے اوپر چڑھ گئی، طلاق واقع نہیں. یہ امام اعظم کی ذہانت ہے، یہ آپ کی فقاہت ہے. ایسے کئی مسئلے ہیں الحمدللہ امام اعظم نے آنن فانن حل فرما دیے. اور امام اعظم کے سچے نائب، امام اعظم کے سچے نائب ہندوستان کی دھرتی پر حضور سیدنا سرکار کی اعلی حضرت امام اہل سنت کی ذات بابرکت ہے. اور آپ نے 1500 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی. قسم اللہ پاک کی، امام اعظم کے بیان کیے مسئلوں کو ہی اعلی حضرت نے پیش کیا. صحیح نمائندگی، صحیح ترجمانی امام اعظم کے مسلک کی کرنے والی ذات کا نام اعلی حضرت. اور اعلی حضرت نے جو مسائل کو مستنبط کیا، مستخرج کیا اور عوام الناس کے سامنے پیش کیا، پھر وہ سلسلہ جاری ہوا. حجت الاسلام نے پیش کیا، پھر حجت الاسلام نے جو طریقہ رائج کیا اس طریقے کو آگے بڑھایا حضور مفتی اعظم ہند نے. اور آج کے موجودہ زمانے میں سرکار اعلی حضرت کے وارث حضور سیدی مفتی اعظم کے جانشین حضور سیدی تاج الشریعہ و طریقہ مسلک امام اعظم کی ترویج و اشاعت کا کام انجام ہے. کوئی مرضی کی بات نہیں ہے، اپنی طبیعت والی بات نہیں ہے، شریعت والی بات ہے. اس لیے لوگوں کو بہت برا لگتا ہے شریعت کی جہاں بات آتی ہے نا، بہت برا لگتا ہے. کیونکہ شریعت کیوں سمجھو کہ دو دھاری تلوار کا نام ہے.
کہ جو زد میں آیا کٹتا چاہے اپنا ہو کے پرایا، جو زد میں آیا کٹا، تو جو کٹتے ہیں تکلیف ہوتی ہے ان کو الحمدللہ، لیکن جو بات حق کی ہوتی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کہی جاتی ہے۔ یہی مسلک اعلی حضرت کی سب سے اعلیٰ خوبی ہے کہ جو بات حق ہے وہ کہی گئی، چھپایا نہیں گیا، اس پر ہاتھ نہیں رکھا گیا۔ ورنہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے نامور خطبہ، بڑے بڑے نامور عالم اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، کہلواتے ہیں، لیکن جب بات حقانیت کی آتی ہے تو پوری طرح بات نہیں کر پاتے ہیں، ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں تاکہ ہم بھی خوش، وہ بھی خوش، وہ بھی خوش، وہ بھی خوش، سب کشتی کے سوار ہو جاتے ہیں، صلح کلیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے حق کا کلمہ کہنا یہ تلوار پہ چلنے کی طرح ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، یہ آگ کا دریا ہے جس پہ چلنا پڑتا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، کڑوا، نگلا نہیں جاتا کسی سے حق، ہزار مرتبہ وہ الٹی کرنے کی کوشش کرے گا، حق پسند نہیں ہے، جو جس کو حق پسند نہیں ہے وہ ایسی حرکت کرتا ہے، حق کو نگلنا نہیں چاہتا ہے، اور جو حق پسند ہے ارے کڑوا کیا زہر حلائل بھی ہو تو پی جائے گا مسکراتا ہے۔ تو یہ بات ہم کو سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند کلمات سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بیان کیے ہیں۔ یہاں پر بھی لوگ جو آتے ہیں الحمدللہ اکثریت تو مخلصین کی ہوتی ہے اور بہت ہی محبت عقیدت کے ساتھ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، کیونکہ شہر کے ایک آخری حصے میں مرکز اہل سنت واقع ہے، دھوپ کا موسم ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، آپ نہ جانے کس کس بستی سے کس کس علاقے سے آپ جو ہے دھوپ کی شدت برداشت کرتے ہوئے مرکز اہل سنت تک پہنچتے ہیں۔ یقیناً آپ کا آنا مبارک، آپ کا یہاں تشریف لانا مبارک، لیکن آپ کی آڑ میں آپ کے پیچھے کچھ ایسے بھی عناصر آتے ہیں جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، فتنے کی بات کرتے ہیں، ہے نا۔ اس کے لیے ہم کو بہت ہی چوکس و چوکنا رہنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی مسئلہ یہاں فتنے کا ذریعہ نہ بنے۔ ہم فتنوں کو مٹانے والے ہیں، فتنے پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم فتنوں کو مٹانے والے ہیں، فتنے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، لیکن لوگ عمدن ایسی سازشیں کرتے ہیں کہ فتنہ از خود پیدا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اب آئندہ بہت بھرپور احتیاط برتی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ ہر بات کا جو معاملہ ہے اس کے تعلق سے سیاق و سباق کو سمجھا جائے اور پھر کوئی ایسی بات جو بالکل معقول ہو وہ عوام الناس کے سامنے پیش کی جائے۔